آج جب ہم آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک تصویر آتی ہے نا؟ ایک شاعر بادشاہ کی جو اپنے وطن سے بہت دور رنگون میں جلا وطنی میں انتقال کر گئے، ایک عظیم سلطنت کے خاتمے کی علامت۔ جی بالکل۔ اور آج ہم انہی کی زندگی کو ذرا قریب سے دیکھیں گے اور اس کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو عروج و زوال کا چکر ہے یہ کیسے چلتا ہے، جو بھی تاریخی مواد ہمیں ملا ہے اس کی روشنی میں۔ صحیح۔ مقصد یہی ہے کہ ظفر کے دور کو سمجھیں، سلطنت کے اس آخری وقت کو، اور وہ کیا اصول ہیں جو قوموں کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کہانی میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ظفر کی پیدائش تو دہلی میں ہوئی 1775 میں، شاہی خاندان میں، لیکن ایک ایسے وقت میں جب سلطنت کا سورج یوں کہیں کہ غروب ہو رہا تھا۔ انہیں علم سے بڑا لگاؤ تھا، عربی، فارسی، میوزک، خطاطی، ان سب میں دلچسپی تھی۔ جی مگر جب 1837 میں وہ تخت پر بیٹھے تو وہ تخت تو بس نام کا ہی رہ گیا تھا، نہیں؟ اصل طاقت تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھی۔ بالکل، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جب ظفر بادشاہ بنے، کمپنی کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا تھا۔ مغل بادشاہت تو بس لال قلعے کی دیواروں تک محدود تھی، اختیارات تقریباً صفر۔ تو یہ زوال تو پہلے سے چل رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی اچانک نہیں ہوا۔ پچھلی صدی سے ہی سلطنت اندر سے کمزور ہو رہی تھی۔ جانشینی کی لڑائیاں تھیں، امرا کی سازشیں، اور پھر باہر سے کمپنی کا دباؤ۔ تو ظفر کو تو وراثت میں آپ کہہ سکتی ہیں ایک ڈوبتی ہوئی ناؤ ملی تھی۔ اچھا، اسی ماحول میں ان کی اپنی شخصیت کیسی تھی؟ کہتے ہیں نرم دل تھے، روادار تھے، علم دوست بھی۔ ان کا دربار سیاسی طور پر بے شک کمزور ہو، لیکن ادبی لحاظ سے تو بڑا اہم تھا۔ جی ہاں، غالب، ذوق، مومن جیسے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مطلب اتنی کمزوری میں بھی؟ یہ واقعی دلچسپ بات ہے۔ میرا خیال ہے یہ صرف روایت نہیں تھی، ظفر خود بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کی کلیات ظفر موجود ہے۔ جی، میں نے سنا ہے۔ اس میں اس بور کا جو دکھ ہے، جو بے بسی ہے، زوال کا احساس، وہ سب جھلکتا ہے۔ وہ شعر تو بہت مشہور ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دف کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بالکل۔ یہ صرف ان کا ذاتی دکھ نہیں لگتا، یہ جیسے پوری تہذیب کا نوحہ ہو۔ تو شاید فنون کی سرپرستی کرنا، خاص طور پر شاعری کی، یہ ایک طرح سے سیاسی شکست کے بعد اپنی ثقافتی شناخت کو بچانے کی کوشش تھی۔ یعنی سیاسی زوال کے باوجود ثقافتی زندگی کو قائم رکھنے کی ایک کوشش۔ جی کہہ سکتے ہیں، ایک ثقافتی عروج کی آخری جھلک سیاسی زوال کے دوران۔ اور پھر آیا 1857، جنگ آزادی۔ سپاہیوں نے انہیں اپنا علامتی رہنما بنا لیا، شہنشاہ ہند۔ ہاں، حالانکہ وہ خود اس کے لیے شاید تیار نہ تھے یا اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ شروع میں کچھ کامیابیاں بھی ملیں، لیکن پھر انگریزوں نے بازی پلٹ دی، دہلی پر دوبارہ قبضہ، اور وہ خوفناک منظر، ان کے بیٹوں اور پوتے کا قتل۔ جی وہ بہت ہی المناک واقعہ تھا۔ اور پھر انہیں قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو 1857 کی جو ناکامی تھی اس نے مغل سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اس ناکامی کی وجوہات بھی وہی ہیں جو اکثر سلطنتوں کے زوال کا باعث بنتی ہیں، جیسے مرکزی قیادت کی کمی، باغیوں میں آپس میں رابطے اور تنظیم کا فقدان، وسائل کی کمی، اور پھر کچھ ہندوستانی ریاستوں کا ساتھ نہ دینا۔ یہ سب داخلی کمزوریاں تھیں جن کا فائدہ بیرونی طاقت نے اٹھایا۔ تو یہ وہی زوال کے عمومی اسباب ہوئے، داخلی کمزوری، بیرونی دباؤ۔ بالکل، اور رنگون میں ان کی باقی زندگی وہ قید اور بے بسی میں گزری۔ 1862 میں وہیں انتقال ہوا۔ یہ ایک فرد کی ٹریجڈی بھی ہے اور ایک سلطنت کے انجام کی بھی۔ آپ نے ذرائع کا ذکر کیا، ان میں عروج و زوال کے تصور پر بھی بات ہوئی ہے۔ عروج کے لیے کیا ضروری بتایا گیا ہے؟ مضبوط قیادت، علم، اتحاد۔ جی، مضبوط اور عادل قیادت، علم کا حصول اور اس کی قدر، اتحاد، انصاف، یہ سب عروج کے ستون ہیں۔ اور زوال؟ زوال آتا ہے قیادت کے بحران سے، جہالت کے پھیلنے سے، اندرونی انتشار، ناانصافی اور اخلاقی گراوٹ سے۔ تو ظفر کی زندگی اور مغلوں کا انجام، یہ اس تھیوری کی ایک عملی مثال ہے؟
بہترین مثال ہے۔ یہ کیس سٹڈی ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے یہ اصول کام کرتے ہیں، کیسے اندرونی کمزوریاں اور بیرونی چیلنجز مل کر بڑے سے بڑے نظام کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ اصول صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے لیے، قوموں اور معاشروں کے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر ایک المناک شخصیت ہے، ایک عظیم سلطنت کے خاتمے کی علامت۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عروج کو کبھی دائمی نہیں سمجھنا چاہیے، اور زوال کے بیج اکثر اندر ہی بوئے جاتے ہیں۔ علم، اتحاد، انصاف ہی بقا کی ضمانت ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے، ظفر کی میراث کیا ہے؟ ایک طرف وہ ناکام بغاوت کے باعث مزاحمت کی علامت ہیں، دوسری طرف زوال کی ناگزیریت کی تصویر۔ جی، یہ دوہرا پہلو ہے۔ تو ان کی کہانی ہمیں سیاسی طاقت کے ختم ہونے اور ثقافتی زندگی کے جاری رہنے کے تعلق پر کیا سکھاتی ہے؟ کیا ثقافت واقعی پھل پھول سکتی ہے جب سیاسی ڈھانچہ ٹوٹ رہا ہو، یا یہ صرف ڈوبتے سورج کی آخری چند کرنیں ہوتی ہیں؟ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔